کو حکم وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بچہ. رب سجلال نے کیا فرمایا؟ سلامتی والی، یعنی کوئی تکلیف نہ ہو میرے خلیل کو. ابراہیم علیہ السلام آگ کو پیچھے لے گئے، آگ ان کو پھینک دیا گیا. اب ایسی آگ جتنے نمرود کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، سب نے مل کر لکڑیاں جمع کی. بڑا بھاری خندق کھودی گئی، کھودا گیا، مہینوں تک اس میں لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس آگ کے اوپر سے جو پرندہ جاتا تھا اڑ کر، وہ جل کر اس آگ میں گر جاتا. اڑنے والا پرندہ، فضا میں اڑنے والا پرندہ اتنی اونچائی سے بھی اس کی گرمی کو برداشت نہیں کرتا تھا اور جل کر اس آگ میں گر جاتا تھا. اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا. رب نے فرمایا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہے. سلامتی لفظ اس لیے رب نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آگ کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جائے، کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ اس ٹھنڈی سے بھی ابراہیم کو تکلیف پہنچنے لگے. تو سلامتی والی بن جانا، گرم رہے نہ سرد رہے، ایسا رہے کہ میرا خلیل آرام سے آگ کے اندر موجود رہے، اور جب تک موجود رہے اس کو ایسا محسوس ہو کہ رب ذوالجلال نے اس کو جنت پہ ڈال دیا. جنت کی بہاریں اس ابراہیم کو آگ میں ملتی ہوئی. یہ ایک ابراہیم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی رب ذوالجلال سے، اے رب ذوالجلال میرے امتیوں کو جہنم کی آگ کی ہوا مت لگنے دے، میرے امتیوں کو جہنم میں مت ڈال. وہ گنہگار بھی ہوں گے، وہ بدکار بھی ہوں گے، وہ بے نمازی بھی ہوں گے، لیکن جو میرا امتی ہوگا اے رب ذوالجلال ان کی بخشش فرما دینا، ان کے گناہوں کو معاف کر دینا اور ان کو جہنم کی آگ میں مت ڈالنا. اے رب ذوالجلال میں ان کا سفارشی ہوں، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تیرا حبیب ہوں، تو تیرا حبیب تجھ سے یہ التجا کرتا ہے کہ جو تکلیفیں دینا تو اپنے حبیب کو دے، لیکن میرے امتیوں کو کوئی تکلیف مت پہنچے. رب ذوالجلال اتنے انعام سے نوازا ہم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں کی ہر چیزیں عطا فرمائی، ہر چیزیں عطا فرمائی اور طور طریقہ بھی عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں، آگ نے جلایا. ابراہیم علیہ السلام کی تیسری آزمائش تھی، اپنی بیوی اپنے بچوں کو جنگلوں میں لے جا کر چھوڑ دو. یہ تیسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کر جنگل میں چھوڑ دی، جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ نے سنا تھا. اور چوتھی آزمائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو تیرا سب سے محبوب ہے، جس بچے کے لیے تو نے رو رو کر کے دعائیں مجھ سے مانگی اور میں نے تجھ کو بیٹا عطا فرمایا، اسی بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر. یہ چوتھی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس بیٹے کو تم نے رو رو کر کے مانگا مجھ سے، اسی بیٹے کو میری راہ میں ذبح قربان کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی تیار ہے، لیکن آج کا دیکھیے نافرمان بندہ کیسا ہے کہ قربانی دینے سے بھی بھاگتا ہے. شادی بیاہ میں کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے نہیں آتا، یہ کرنا چاہیے یا وہ نہیں کرنا چاہیے، ولیمہ کیسا کرنا چاہیے، فنکشن ہال میں شادی کرنی چاہیے یا بینڈ بجانا چاہیے یا ڈی جے بجانا چاہیے، کوئی بندہ مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھنے نہیں آتا. ابھی دیکھیے قربانی کا مسئلہ ہے کہ ہزاروں لوگ مسئلے پوچھے. میں قرضدار ہوں، میرے اوپر قرضہ لگا ہوا ہے، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، کیا ایسے میں قربانی دینا جائز ہے؟ قربانی کے لیے جائز ناجائز کا مسئلہ لے کر آ گیا، لاکھوں جہاں خرچہ کیا، ناجائز کاموں میں وہاں پر جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں آیا. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قربانی دو، یہ نہیں فرمایا کہ صرف مالک نصاب قربانی دے. مالک نصاب پر قربانی دینا واجب ہے. اگر دولت رکھ کے قربانی نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے
قربانی نفلی قربانی کہلائے. لیکن اتنے مسئلے آتے ہیں الحمدللہ، اس میں بھی اس کو ثواب، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. جو قرضدار ہے، مالک نصاب نہیں ہے، قریب ہے، قربانی واجب نہیں اس کے اوپر، دے گا تو ثواب ہوگا، نہیں دے گا تو گناہ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، کچھ پیسوں کے لیے قربانی کو مت روکو. اگرچہ آپ قرضدار ہیں اور قرض خواہ کو آپ کہہ دیجئے کہ میں قربانی دینے کی خواہش رکھتا ہوں میرے بھائی، تھوڑے دن رک جائیے، میں آپ کا قرضہ بھی انشاءاللہ دے دوں گا، قربانی دینا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تب بھی خواہش ہے کہ قربانی نہیں ہوتی تو گھر میں کا ماحول الگ تھلگ دکھتا ہے کہ سب کے گھروں میں قربانیاں ہوئی، میرے گھر میں قربانیاں نہیں ہوئی. بچے پوچھتے رہتے کہ ہمارے گھر میں قربانی کیوں نہیں ہوئی. تو شرمندگی سے گھر میں محسوس ہوتی ہے انسان کو. تو شرمندگی محسوس نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو یہ علم نہ ہو کہ ماں مالک نصاب ہو یا نہیں ہو، بچوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی قربانی ہوئی. یہ بھی اللہ کی رضا کی، اس کو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان. حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے. پہلے تو خواب میں دیکھ رہے سب سے عزیز چیز اپنی قربانی کی. ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پیارا اونٹ تھا اس کی قربانی. پھر خواب دیکھا، پھر جو سب سے پیارا جانور تھا اس کی قربانی. پھر تیسرے دن خواب میں دیکھا جو سب سے پیاری، تمہاری جان سے جو بھی پیاری ہے اس کی قربانی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کس کی قربانی چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں خانہ کعبہ موجود، وہاں پہنچے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور کہا ہے حاجرہ میرے بیٹے کو نئے نئے کپڑے پہنا، میرے بیٹے کو اچھے اچھے کپڑے پہنا دو، خوشبو لگا دو، سر میں تیل لگا دو، اچھا نہلا دھلا کر تیار کرو. تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہے کیوں، کہیں دعوت میں لے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ہاں دعوت میں لے جا رہے، کیونکہ یہ دعوت ہی تھی جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھی تھی. یہ دعوت قربانی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربانی ہو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ پکڑا اور لے چلے. بچہ جب اپنے بیٹے کو لے کر کے چلتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا وارث ہے، یہ میرا بیٹا میرے ساتھ میں جا رہا ہے. کہیں بیٹے کا ہاتھ چھوٹ جائے اور کہیں بیٹا ادھر ادھر بھٹک نہ جائے اور کہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں بھیڑ میں گم نہ ہو جائے میرا بچہ، اس لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا رہتا ہے. باپ کی محبت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے وادی ذی زرع میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے اپنے بیٹے کو. تو شیطان لعین کو یہ کم منظور تھا کہ اللہ کی راہ میں کوئی اسماعیل ذبح ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس شیطان پہنچا حضرت حاجرہ کے پاس. اے حاجرہ کیا تجھے معلوم ہے تیرے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے جا رہے؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو ان کے باپ دعوت میں لے جا رہے. تو شیطان لعین نے بولا نہیں، وہ دعوت میں نہیں لے جا رہے بلکہ تمہارے بیٹے کو ایک بیابان جگہ پر لے جا کر کے ذبح کر دیں گے، تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، قربانی کر دیں گے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگرچہ پیغمبر کی بیوی ہے لیکن ماں کی ممتا جو ان کے سینے میں موجود ہے، ایک بیٹے کی ماں بھی ہے، ممتا اچھل پڑی اور جوش میں ایک بات اس نے شیطان سے کہی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخر ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کرے؟
ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی کیوں دے گا؟ جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اپنی گردن خود کاٹ سکتا ہے لیکن اپنے بیٹے کی گردن نہیں کاٹ سکتا۔ اس نے کہا یہی سچ ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے شوہر پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے یہ لفظ کہا، کیا یہ رب کی رضا سے لے جا رہے، کیا یہ رب کی رضا ہے؟ تو شیطان لعین نے کہا ہاں یہ رب کی رضا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی اسماعیل ہے، اگر میرے پاس 100 اسماعیل ہوتے اور رب ان کی قربانی مانگتا تو میں ہنستے ہنستے اپنے بچوں کو قربان کر دیتا۔ پیغمبر کی بیوی کا لفظ ہے، کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو نماز سے بھی روکتی ہیں، جو اپنے بچوں کو عربی تعلیمات سے بھی روکتی ہیں، جو اپنے بچوں کو اچھی جگہوں پر جانے سے بھی روکتی ہیں۔ وہ مائیں سنے کہ ماں کیسی ہوتی ہے، اگرچہ محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے تو ماں یہ سوچ لے تو جتنی اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اس کا رب اس سے فرماتا ہے۔ تو جب اپنے بیٹے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تو 70 گنا محبت کرنے والا رب اپنے بندے کو کیسے مصیبت میں دیکھے گا؟ بلکہ اپنے بندے کی تو ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے۔ جب دیکھا شیطان کے آگے ناکامی ہو گئی، سیدھے پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اسماعیل علیہ السلام کے کان میں جا کر کہہ رہا ہے اے اسماعیل تجھے معلوم ہے تیرے باپ تجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میرے والد مجھے دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں دعوت میں نہیں بلکہ تجھے لے جا کر کے جنگل میں ذبح کر دیں گے، تیری قربانی دے دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بس ایک ہی لفظ کہا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور میرا باپ تو دنیا کا اکیلا ایسا باپ ہے جس نے رب کی رضا کے سوا آج تک کچھ نہیں کیا ہے۔ تو یہ بتا کیا یہ بھی رب کی رضا ہے؟ تو شیطان لعین نے کہا یہ رب کی رضا سے تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب رب کی رضا ہے تو اس طرح اسماعیل کی بھی رضا یہی ہے کہ میرا باپ مجھے ذبح کرے، کیونکہ رب کی رضا سے بڑھ کر میری رضا نہیں۔ رب ہی نے مجھ کو پیدا کیا اور میرے باپ نے دعائیں مانگی رو رو کر، تب جا کر کے ایک اسماعیل پیدا ہوا، اور اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور جب دیکھا کہ بیٹا بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو اب آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان نہیں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے ابراہیم آپ تو جھوٹے بھی ہوتے۔ اب وہاں جا کر یہ نہیں کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا، بلکہ یہ کہتا خواب تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہر خواب سچ تو نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو خواب میرا رب اس کو دکھایا ہے وہ میرے رب کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں جتنی زندگی اپنی گزارا ہوں، جتنے خواب مجھے رب نے دکھائے وہ سب کے سب خواب سچے ہوئے، اور یہ خواب بھی میرا سچا ہے، اور تو شیطان لعین مجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے زمین سے کنکر اٹھائی اور شیطان لعین کو مارنا شروع کیا۔ دیکھو جب حاجی جاتے ہیں تو کنکر مارتے ہیں، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارا تھا، وہ بھی اللہ رب العزت نے یادگار رکھا اور اس شیطان لعین ناکام ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام وادی زی زرع میں لے کر پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں سنو کہ قربانی کیا چیز ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج جانور کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں جو بچہ سب سے عزیز ہوتا اسی بچے کی قربانی دینی پڑتی۔ جو جانور کی قربانی نہیں دے رہا ہے وہ اپنے بچوں کی قربانی کہاں سے دے؟ یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو لے کر پہنچے ایک بیابان جگہ پر وادی زی زرع میں پہنچے اور کہا ہے میرے بیٹے تو جانتا ہے میں تجھے یہاں پر کیوں لایا؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں والد گرامی مجھے سب معلوم ہے آپ مجھے یہاں کیوں لائے۔ کہا کہ مجھے رب کا حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں،
مجھے رب کا حکم ہو تو یہ میں قربانی دے دوں، یہی رب کی رضا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے رب، اے میرے والد گرامی، جو رب نے آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں جب آنسو آ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب بھی بچہ اپنے باپ کو پریشان دیکھتا ہے نا، محبت جو بیٹا بیٹی کرتی ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے باپ کو لگتا ہے کوئی تکلیف ہے، میرے والد لگتا ہے کوئی مشکل حالات سے گزر گئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب ماں باپ کو دیکھ کر بچوں کی آنکھوں میں آنسو آنا یقینی ہے، لازمی ہے، تو جو باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، سوچئے ذرا اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ آج میرا بیٹا جس کو میں 100 سال کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر رب ذوالجلال سے پایا ہوں، اس بیٹے کو میں آج اسی رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں سے کیسے ذبح کروں، اپنے ہاتھوں سے اس کا خون کیسے دیکھ پاؤں گا، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا کیسے دیکھوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا میرے باپ پریشان ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان پریشان مت ہوئی، پریشان مت ہوئی، میرے ہاتھ پاؤں پیر باندھ دیجیے، میرے ہاتھ پاؤں رسیوں میں باندھ دیجیے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، ہاتھ پیر نہ مار سکوں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ میرا چہرہ کبھی آپ کے سامنے نہ آنے پائے، اور چھری کو اتنی تیز کر دیجیے کہ گردن پر چلتے ہی میری گردن کٹ جائے۔ اے والد ماجد، جب آپ مجھے لٹا دیں تو میرے سینے پر اپنا دائنا پیر رکھیں تاکہ میں اچھل نہ سکوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بات کو سنا، معافی بھرائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر بھی ناز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو رب کی رضا پر اتنا راضی ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میرا بیٹا مجھے بتا رہا ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، ہاتھ پیر میرے رسیوں میں باندھ دیجیے، میرے سینے پر پیر رکھ کر کے مجھے ذبح کریے تاکہ آپ کو میرا تڑپنا نہ دکھے، آپ مجھے میرا چہرہ کبھی آپ کے سامنے نہ آنے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد جب آپ نے قربانی کی دعا پڑھی اور بسم اللہ اکبر کہہ کر گردن اسماعیل پر چھری چلائی تو چھری اتنی شدت سے چلائی اور سوچا کہ گردن کٹ کر کے الگ ہو گئی ہوگی، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹایا تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں اور چھری سے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑ پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان دوبارہ کوشش کیجئے، دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گردن پہ چھری چلتی ہے لیکن گردن کٹ نہیں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر پٹیاں ہٹا کر دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اسماعیل علیہ السلام ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، گردن کٹی نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں لیکن گردن نہیں کٹتی ہے، اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگتے ہیں کہیں رب ذوالجلال میری قربانی کو قبول نہیں کر رہا ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کہیں ابراہیم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ میری قربانی رب قبول نہیں کر رہا ہے۔ آپ اسی کشمکش میں جذبے میں آ کر اسی چھری کو پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو پتھر سے آپ کہتے ہیں اے پتھر تو اتنا مضبوط ہے، اتنا سنگ دل ہے، اس کے باوجود بھی چھری کی دھار سے تو کٹ گیا، لیکن میرے بیٹے کی گردن تو بالکل نازک ہے، معصوم سی گردن ہے، اس پر کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کہ چھری بھی تو وہی ہے کہ جو رب کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے، رب کے حکم کو مان رہی ہے۔ ایک طرف رب کا حکم ابراہیم مان رہے ہیں تو دوسری طرف رب کا حکم چھری بھی مان رہی ہے کہ اے چھری ہرگز تو اسماعیل کی گردن پر مت چلنا۔ جب رب نے حکم دے دیا چھری کو تو چھری کی مجال نہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چل جائے۔ 40 سال سے دمبا چل رہا تھا، 40 سال سے دمبا چل رہا تھا جنت میں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل لے جائے دمبا اور دے دے ابراہیم علیہ السلام کو، اور کہنا تیرے رب نے جنت سے تجھے دمبا تحفے میں بھیجا ہے، اس کی
مسلمان خالی مسلمان نام کے نہیں ہے، ہمیں قربانی دینی چاہیے اور یہ سوچ کر دینی چاہیے کہ جب ایک باپ رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، ہم انسان کا ایک جانور کی قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا تھوڑے سے پیسے لگا کر ہم اچھے جانور قربانی نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ایسے کوئی مسئلے مسائل پیدا مت کریے، بلکہ جانور بہترین دیکھیے، بے عیب جانور ہو، کوئی عیب جانور کے اندر نہ ہو، انشاءاللہ قربانی کریے۔ چھوٹا جانور 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے، اور بڑا جانور لے تو دیکھ کر لے کہ کم سے کم 2 سال کا جانور ہونا چاہیے۔ اسی پر آپ قربانی دیجیے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے۔ آپ جتنی قربانیاں دیں گے اللہ رب العزت اس سے زیادہ آپ کو نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت ابراہیمی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کو مولا قربانی کا جذبہ عطا فرما، دین اسلام پر بر کٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت